دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ نے سورۃ الاعراف کے کچھ آیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اس میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ آتے ہیں ایسے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو الفاظ آگے آئیں گے ان کی بعد میں وضاحت کر دوں گا کہ یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ. اب بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ. اب یہ قلوبن ورڈ آپ کے سامنے آیا, قلب کی جمع مکسر ہے, اور وزن کون سا ہے؟ فعول کا وزن. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک. اور ایک قلب جو ہے یہ عرب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے استعمال کرتا تھا اس دور میں بھی. ان کے دل ہیں, ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. افعلن کا وزن. ان کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا, وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ. افعالن کا وزن ہے افعالن. اب یہ افعالن کیسے بنے گا دیکھیں, یہ ڈائی تھی ہمارے پاس, اس میں میں نے حمزہ زال اور نون یہ فٹ کر دیا. تو آگے مزید قواعد میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں, اس صورت میں کہ پہلے پر حرکت ہوتی ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے, تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت پڑھیں گے. تو یہ پھر الف زبر الف, پہلے اس الف یہ جو حمزہ ہے اس کو الف میں چینج کیا جائے گا, یہ بن جائے گا آپ کا آ. تو اس سے ہم کہتے ہیں با زبر الف با, تا زبر الف تا, تو الف زبر الف آ, تو یہ بن گیا آپ کا آذان. وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها. ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام. اب اولئک لفظ جو ہے آپ نے اسماء اشارہ میں پڑھا ہوا ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ہم وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہم پہچاننے کے بھی قابل ہیں نہیں. بعد میں انشاءاللہ تعالی جملوں میں جب وہ سب استعمال ہوں گے, کس ترکیب سے استعمال ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اولئک کالانعام. آپ نے کاف دیکھا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, حرف جار ہے, اسم آپ کو آگے حالت جر میں نظر آ رہا ہے. جانور کی عربی انعام, اور یہ جمع کا لفظ ہے. کالانعامی. اولئک کالانعامی, یہ جانوروں جیسے ہیں, یہ جانوروں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی, کان دیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی. یہ کام جانور بھی کرتے ہیں, لیکن اگر انسان ان صلاحیتوں سے وہی کچھ کرے جو جانور کرتے ہیں تو یہ جانوروں کی طرح ہی. بلکہ پھر آگے فرمایا بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی آیت میں نے جو شروع میں الفاظ پڑھے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. تو آپ دیکھیں گے کہ لام چارہ جہنم جہنما جہنما, حالت جر بھی جہنم ہے. لی جہنما, جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ, یقیناً ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہیں. تو یہ کنسٹرکشن بھی آپ کے سامنے آ گئی. اسی طرح سورۃ القدر, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب یاد کرتے تھے تو رٹ کے کیا کرتے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی آپ کا حرف جار, لیلۃ القدر اصل میں کیا تھا؟ لیلۃ القدر, قدر کی رات, آپ کا مرکب اضافی. لیلۃ القدر, اس سے پہلے فی لگا تو آپ کا مضاف حالت جر میں چلا گیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر,
وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو بڑا ذہن میں رکھنا پڑتا تھا کہاں لیلۃ القدر پڑھنا ہے, کہاں لیلۃ القدر پڑھنا ہے. تو الحمدللہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیوں اس کو لیلۃ القدر پڑھا گیا ہے اور وہاں پر اس کو حالت رفع میں پڑھا گیا ہے. کیوں کا دوسری کا جواب نہیں, بہرحال ابھی آپ کو پتا, اس کا جواب آپ کو مل گیا. ٹھیک, تو یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. نبی وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ آپ کے علم میں اب آ چکے ہیں. من خرج فی طلب العلم. اب من خرج ابھی اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, لیکن یہ فی طلب العلم, اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو فی کو ہٹائیں تو نارمل کنسٹرکشن کیا بنتی ہے؟ طلب العلم, علم کی طلب. علم کی طلب میں من خرج فی طلب العلم, جو علم کی طلب میں باہر نکلا. فہوا, یہ ہوا پڑھ چکے ہیں آپ. فہوا فی سبیل اللہ, بس وہ اللہ کے راستے میں ہے. اب یہ فی کی وجہ سے سبیل اللہ حالت جر میں ہے. اصل کنسٹرکشن کیا تھی؟ سبیل اللہ, اللہ کا راستہ, اور فی کی وجہ سے کنسٹرکشن آپ کی حالت جر میں چلی گئی. یعنی یہ اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے, اور یہ اسم حرف جار کی وجہ سے جر میں, اور کسی بھی اسم کی حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہی ہو سکتی ہیں. سورۃ النصر آپ نے پڑھنی شروع کی. اب تلاوت کرتے ہوئے نماز میں آپ کی توجہ اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں قرآن مجید کی, ان آیات کو آپ غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے الفاظ جانے پہچانے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں توجہ بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ النصر امام صاحب نے پڑھنی شروع کی. اذا جاء نصر اللہ, فوری طور پہ کنسٹرکشن مرکب اضافی آپ کے ذہن میں آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. فی کے ہٹا دے, دین اللہ, اللہ کا دین. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. ٹھیک, افواجن, فوج در فوج. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایگزامپلز اور بھی آپ کو ملیں گی. یہ موٹی موٹی ایگزامپلز جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے سورہ بنی اسرائیل کھولی, اس میں آپ کے سامنے آتے ہیں الفاظ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اب وہاں بھی دیکھیں گے آپ کے سبحان الذی اسری بعبدہ, وہاں بھی بعبدہ وہ با ساتھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام, مسجد حرام سے. کہاں لے گئی؟ الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک. تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہ من اور الہ جو ہے یہ دونوں حروف جر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے استعمال ہو رہے ہیں. اور ان جو ہے وہ میں نے آپ کو ابھی جو شروع میں ایک حدیث سنائی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہاں پر سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر آج جمعہ تو آپ سورہ جمعہ کی آیت اکثر سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. اب دیکھیں للصلاۃ وہ بھی لفظ آگے لا میں جا رہا کے ساتھ, نماز کے لیے. اذا نودی للصلاۃ, جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. من یوم الجمعۃ, جمعے کے دن میں سے, یعنی جمعے کے دن میں سے تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو مراد کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی نماز ہے. تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ,
ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور الہ کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا، الہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد